بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 392 ہے، اور آج سورۃ النساء کی صرف ایک آیت کی تلاوت و تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 59۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہیں، یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ، تم اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اور رسول کی اطاعت کرو، واولی الامر منکم، اور اصحاب امر کی اپنے میں سے، فإن تنازعتم، پھر اگر تم باہم اختلاف کرو، فی شیء، کسی چیز میں، فردوہ، تو لوٹا دو اس کو، الی اللہ والرسول، اللہ اور رسول کی طرف، ان کنتم تؤمنون باللہ، اگر ہو تم ایمان رکھتے اللہ کے ساتھ، والیوم الآخر، اور یوم آخرت کے ساتھ، ذالک، یہ خیر، بہتر ہے، واحسن، اور بہت اچھا ہے، تأویلا، انجام میں۔ ترجمہ یوں ہے، مومنو، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو، اور جو تم میں سے صاحب حکومت ہیں ان کی بھی۔ پھر اگر کسی بات میں تم میں اختلاف واقع ہو تو اگر اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو اس میں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی طرف رجوع کرو، یہ بہت اچھی بات ہے اور اس کا انجام بھی اچھا ہے۔ اس آیت میں 5 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو۔ دوسری بات، اللہ کے رسول کی بھی اطاعت کرو۔ تیسری بات، تم میں سے جو لوگ صاحب اختیار ہیں ان کی بھی اطاعت کرو۔ چوتھی بات، اگر تمہارے درمیان کسی چیز میں اختلاف ہو جائے تو اگر واقعی تم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو اسے اللہ اور رسول کے حوالے کر دو۔ پانچویں بات، یہی طریقہ بہترین ہے اور اس کا انجام بھی سب سے بہتر ہے۔ بزرگان محترم، اس آیت میں 3 اطاعتوں کا حکم دیا گیا ہے۔ 3 قسم کی اطاعتیں، ایک اطاعت اللہ کی، دوسری اطاعت رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم، تیسری اطاعت صاحب اختیار لوگوں کی، یعنی امیر کی اطاعت، حاکم کی اطاعت، امام کی اطاعت، وغیرہ وغیرہ۔ علامہ آلوسی نے روح المعانی میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فوجی دستے کا امیر بنا کر بھیجا۔ ان کی ماتحتی میں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ نے اپنے امیر حضرت خالد بن ولید کی اجازت کے بغیر ہی ایک شخص کو امان دے دی، یعنی ان کو پناہ دے دی۔ اس بات کی اطلاع حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو ہوئی تو انہوں نے ناگواری کا اظہار فرمایا۔ اس طرح دونوں میں کچھ تلخی سی ہو گئی۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں امام میرا پیش ہوا تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امان کو تو نافذ کر دیا جو حضرت عمار رضی اللہ عنہ نے دی تھی، البتہ حضرت عمار رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آئندہ امیر کی رائے لیے بغیر کسی کو امان نہ دینا۔ اس طرح حضرت خالد بن ولید اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما کے درمیان رضامندی بھی ہوگی۔ وہ اولی الامر منکم کے ذریعے اس آیت میں جن کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے وہ اولی الامر کون ہیں؟ اس سلسلے میں مختلف اقوال ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اولی الامر سے مراد امراء ہیں۔ حضرت ابن عباس
حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اولی الامر سے مراد فقہا اور علماء ہیں جو لوگوں کو دینی احکام سکھاتے ہیں۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اولی الامر سے مراد حضرت ابوبکر، حضرت عمر رضی اللہ عنہما ہیں۔ حضرت عطا فرماتے ہیں کہ اولی الامر سے مراد مہاجرین و انصار اور تابعین ہیں۔ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ اولی الامر سے مراد امراء اور علماء ہیں۔ علماء کے ہاتھ میں دین کا نظام ہوتا ہے جس کی وجہ سے ان کی فرما برداری ضروری ہے، اور امراء کے ہاتھ میں حکومت کا نظام ہوتا ہے، ان کی بھی فرما برداری ضروری ہے۔ دونوں کی فرما برداری سے دین کے تمام شعبوں پر عمل ہو سکتا ہے اور اتحاد و اتفاق بھی باقی رہ سکتا ہے۔ اس ہدایت کے بعد ایک اہم ترین بات یہ بتلائی گئی کہ اگر تم آپس میں کسی معاملے میں جھگڑنے لگ جاؤ تو صرف آپس کی رضامندی، ہر درمی، انانیت اور غرور و گھمنڈ کے نشے میں نہ رہ جاؤ، بلکہ اپنے اس معاملے کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو اگر واقعی تم مومن ہو۔ اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ ایمان کا تقاضا صرف نماز، روزہ اور تسبیح و تلاوت ہی نہیں ہے، بلکہ ایمان کا تقاضا یہ بھی ہے کہ آپسی جھگڑوں میں اپنی انا کو تسکین دینے کے بجائے اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی طرف پلٹ جاؤ، اور ایسے مواقع پر جو حکم قرآن مجید اور احادیث شریفہ کے ذریعے اللہ اور اس کے رسول کا مل جائے اس کو تسلیم کر لو، اور آپسی جھگڑوں میں دارالقضاء اور دارالفتاء کے محکمے سے جو فیصلے قاضی حضرات اور مفتیان کرام یا علماء اعظام دیں ان کو بصر و چشم تسلیم کر لو۔ ہمارے سماج میں ایسے بھی افراد ہیں جو بہت سے جھگڑوں میں اللہ کا حکم دیکھنے کے بجائے اپنا مفاد دیکھتے ہیں۔ وراثت کا مسئلہ سامنے آتا ہے تو بعض لوگ حکم ربانی کو پیش نظر رکھنے کے بجائے اپنے مفاد کو سامنے رکھتے ہیں۔ اگر انہیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ شریعت کے فیصلے کو تسلیم کریں گے تو اس میں ان کا نقصان ہے تو وہ فوراً ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کے دروازے کھٹکھٹاتے ہیں۔ اپنے مفاد کے لیے آسمانی دین کو چھوڑ کر ملکی قانون کو ترجیح دینا درست نہیں ہے۔ رب ذوالجلال ہم سب کو ان آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے، اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔